بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو جو ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا، قدر والی ایک رات میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ ہمارا ایک مشاہدہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک برابر نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے ہمیشہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ اگر دنیا میں جتنے بھی مقامات ہیں تو بطور مسلمان ایک مقام جو ہے وہ ہمارے سب کے دل میں بستا ہے، وہ حرم ہے، مکہ بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد پھر مدینہ المکرمہ جو ہے ہمارے دلوں میں بستا ہے، اور اس کے بعد تیسرا مقام جو ہے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ پوری دنیا کے مقامات میں ہمارے لیے یہ تین مقامات کی جو اہمیت ہے وہ اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کچھ دنوں کو ہم دیکھ لیں تو ہمارے لیے عیدین کے جو دن ہیں ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو فضیلت ہے سال کے اور دنوں میں نہیں ہے، اور دنوں کو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہفتے کے دنوں پہ ہم جائیں تو جمعہ، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنوں کا سردار قرار دیا ہے، جو جمعہ کی فضیلت ہے وہ ہفتے کے اور دن کی نہیں ہے فضیلت۔ اور جمعے میں سے بھی جو جمعے کی ایک ساعتیں ہیں، کچھ خاص ساعتیں ہیں جو کہ نماز سے لے کر جو ہے عصر تک جو ہے وہ ہوتی ہیں، جو ان کی اہمیت ہے وہ اور ساعتوں کی نہیں ہے۔ اسی طرح تمام انسان ہیں دنیا کے اندر، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک خاص ہی فضیلت ہے، ایک خاص ہی اہمیت ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو ہیں اس پر ٹاپ آف دی موسٹ ہیں۔ اسی طرح مہینے جو ہیں سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کچھ حرمت والے مہینے ہیں، وہ باقی مہینوں سے الگ ہیں۔ اور پھر ذی الحجہ اور رمضان، یہ مہینے جو ہیں ان کو تمام مہینوں کے اوپر کچھ خاص فضیلت جو ہے وہ حاصل ہے۔ اور رمضان میں بھی رمضان کے 29 یا 30 دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اہمیت آخری عشرے کی رکھی ہے وہ بقیہ دنوں کی نہیں ہے۔ آخری عشرے میں بھی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو اہمیت طاق راتوں کی رکھی ہے وہ اہمیت باقی راتوں کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ اور طاق راتوں میں سے بھی ایک سرپرائز رات ہے، وہ قدر والی رات ہے، جس کو بھی ہم نے پڑھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ایسی رات ساری راتوں میں، پوری سال کی راتوں میں سب سے بہترین رات ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، یہ قدر والی رات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے کی لوگوں کی تو عمریں اتنی طویل ہوا کرتی تھیں، اور ہماری تو اب عمریں اتنی طویل نہیں ہوتی، تو اعمال جو ہیں آف کورس وہ پھر ان کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جائے گی، ان کی جن کی عمریں زیادہ تھیں ایز ٹو کمپیئر ان لوگوں کی جن کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ ہر سال میں ایک رات ایسی عطا کی کہ جس کی عبادت جو ہے اللہ نے کہا کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ جو اس کی عبادت جو ہے وہ کر لے تو اس کو 1000 مہینوں کی عبادت جو ہے اس کا ثواب، بلکہ کہا نہیں 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، خیر من 1000 شہر۔ اب اگر ہم حساب لگائیں تو ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو گویا 1000 مہینوں کا مطلب ہے تقریباً 83 سال کی عبادت کا ثواب جو ہے صرف ایک رات میں۔ اب غور طلب جو بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اگر فضیلت والے راتیں اور فضیلت والے دنوں میں ثواب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بے بہا دیا جاتا ہے، تو پھر فضیلت والی دن اور راتوں میں گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اگر ہم خدا نخواستہ ہمارے ذہن کے اندر گناہ کا کوئی خیال جو ہے وہ آئے اور ہم اس گناہ کو نہ کریں، اس کے مرتکب نہ ہوں، تو بہرحال ہمیں جو ہے گناہ جو ہے ہمیں نہیں ملتا، بلکہ
ہمیں گناہ کا وسوسہ آیا، خیال آیا، ہم نے اس کو جھٹکا، تو اللہ کی حکم سے فرشتہ جو ہے وہ اس کو ثواب کے طور پر لکھ لیتا ہے کہ اس کے ذہن میں وسوسہ آیا، خیال آیا، اس کو کریونگ ہوئی گناہ کی، مگر اس نے گناہ نہیں کیا۔ لیکن حرم پاک میں جو ہے، حدود حرم میں اگر ہم گناہ کا خیال بھی دل کے اندر لے کر آئیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک گناہ کا باعث ہو جائے گا، کیونکہ نیکی پر بھی تو ایک نیکی پر 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے نا۔ جب اتنی قدر والی رات ہے اور اس کے اتنے زیادہ اجر و ثواب ہیں، تو پھر کون نہیں چاہے گا کہ اس رات کی جو فضیلت ہے، اس کی برکتیں ہیں، ہم حاصل کریں۔ جبکہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حدیث پہنچی کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کون ہوگا بد نصیب، بد قسمت، جو یہ نہ چاہے گا کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں، اس کے نام اعمال میں تقریباً 83 سال کی عبادت کا، بے ریا عبادت کا ثواب لکھ لیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ لیلۃ القدر آخر کی 10 راتوں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور 10 میں سے بھی جو 5 طاق راتیں ہیں اس میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ڈیفینیٹ ڈیٹ جو ہے اس کی کیوں نہ بتا دی گئی؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جس چیز کے اندر تجسس ہوتا ہے اس میں انسان تلاش کرتا ہے، اور جب وہ تلاش کرتا ہے تو اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ عبادت کر کے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی ساری حکمتیں اور اس کے پازیٹیو پوائنٹس۔ اب اس کا ایک اور جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے، اور یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایج دینا چاہ رہا ہے، وہ کیا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی حتمی تاریخ اس کی طے ہی کر دیتے، اور اس رات اگر پھر طے ہونے کے بعد پھر کوئی شخص گناہ کرتا تو پھر کتنا زیادہ گناہ ملتا۔ یہ تو کھلم کھلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت نہ ہو جاتی۔ اور اگر کوئی یقینی طور پر جو ہے اس رات کو معلوم ہونے کے بعد سو جاتا، ضائع کرتا، گناہ میں جو ہے وہ گزارتا، تو اس کی پکڑ بھی پھر بہت شدید ہونی تھی۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کنفیوژن کا جو ہے وہ فائدہ لوگوں کو دے دیا، اور ایک یہ بھی ہمیں فائدہ ہو گیا کہ اگر کسی رات خدا نخواستہ کوئی کسی پریشانی میں الجھ گیا، کوئی کسی مسئلے میں گھر گیا، کوئی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، اور اس کی کوئی ایک رات جو ہے وہ ضائع ہو گئی، تو ابھی اس کے پاس 4 جو ہیں وہ راتیں موجود ہیں جس میں وہ کوشش کر کے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس ثواب کو پانے کی طلب اور چاہت جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک ڈیفینیٹ رات ہوتی اور وہی رات جو ہے اس بندے سے کسی وجہ سے وہ محروم رہ جاتا، تو پھر بقیہ راتیں بھی وہ مایوس ہو کر جو ہے وہ گزار دیتا، اور وہ تو کسی بھی رات عبادت نہ کرتا۔ لہٰذا اللہ نے چاہا زیادہ شوق، زیادہ عبادت، زیادہ تجسس، زیادہ تلاش، اور پھر اللہ کا فضل تو ہے ہی ہمارے اوپر برسنے کے لیے بالکل تیار۔ اب ٹائمنگز کب سے شروع ہوتے ہیں لیلۃ القدر کے؟ تو جیسے ہم سب کے علم میں ہے کہ اسلامک دن جو ہے ہمارا، وہ تو جیسے ہی مغرب کا وقت جو ہوتا ہے تو تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں کہ اگر 7 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ روزہ کھل رہا ہے، اور تقریباً 5 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ سحری کا وقت جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ہو رہا ہے، فجر کا وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو 10 گھنٹے، اللہ اکبر، 10 گھنٹے اللہ کی رحمت جو ہے اہل زمین کی طرف اس طرح متوجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سجدوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے جو ذکر کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ ان کو نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قرآن پڑھتے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو امر بالمعروف کرتے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نہی عن المنکر کے لیے جو ہے پریشان جو ہے وہ ہوتا ہوا دیکھ کر ان کو اس کے لیے تدبیریں کرتے ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو بقیہ زندگی انسان کی باقی ہے اس کے لیے اس کو پلاننگ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے
جائے کہ کس طرح میری یہ زندگی جو ہے بے داغ گزر جائے، کس طرح میری یہ زندگی جو ہے وہ عبادتوں کے ساتھ گزر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایسا 10 گھنٹے کا عموماً ہمیں ٹائم دیتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیوں اس میں ڈیلے کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ عبادت شروع ہوتی ہے، بالکل نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا 10 گھنٹے ہم لگاتار تلاوت کر سکتے ہیں؟ یہ 10 گھنٹے لگاتار جو ہے وہ ہم قیام کر سکتے ہیں؟ یا 10 گھنٹے لگاتار ہم ذکر کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ ہم اگر یہ نہیں بھی کر سکتے اور اپنی طبیعت کو جو ہے وہ اس میں ذرا ہلکا پن محسوس کرنے کے لیے ہم تھوڑی سی دیر آرام بھی کرنا چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں، بیچ میں اپنے آپ کو فریش کر سکتے ہیں، کچھ کھا پی سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ 10 گھنٹے کم از کم ایسے گزارے جائیں کہ یا تو نیکی کی جائے یا پھر اپنے آپ کو گناہ سے مکمل طور پر روک لیا جائے۔ اب شیطان اس میں کیا کرے گا، وہ نیکی کرنے سے، عبادت کرنے سے تو شاید آپ کو نہ روک پائے، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت کے تھیلے میں، آپ کی عبادت کی جو ثواب کی جو آپ نے بالٹی جو ہے وہ ایک بھری ہے، اس میں کچھ سوراخ کرنا چاہے گا اور کہیں نہ کہیں سے وہ رینگ کرائے گا، کہیں نہ کہیں سے وہ وسوسہ دل میں ڈالے گا اور زبان سے کچھ نہ کچھ بات کہلوا دے گا، یا کسی طرح آپ کو کسی پر غصہ جو ہے وہ دلوا دے گا، یا کوئی ایسی بات کسی کے لیے جو ہے وہ نکلوا سکتا ہے کہ جو ہمیں گناہ میں مبتلا کر دے یا ہمارے وقت کے ضیاع کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ لیلۃ القدر کا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے رک جائیں، اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا بھی بہترین عبادت ہے۔ اچھا، جب بندے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، اس قدر والی رات کی جو ہے قدر افزائی کرنے کے لیے اس قدر بے چین ہوتے ہیں اور اس قدر اس کے لیے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے آسمان کے دنیا پہ کوئی ہلچل نہیں ہوتی؟ جی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو لیجئے اور زمین پر جائیے، اور نور کے نیزے لے کر فرشتے زمین میں اترتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام اپنا جھنڈا زمین پر گاڑ دیتے ہیں، فجر کے وقت فرشتے واپس جاتے ہیں، تو آسمان کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ رب العزت نے اپنے بندوں کی حاجات کے متعلق کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں ارحم الراحمین نے صالح بندوں کو بخش دیا، اور ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ نے بدکاروں کو بھی معاف فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ سن کر فرشتے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں اور امت کی بخشش اور جو رضامندی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس پہ شکر کرتے ہیں، اور پھر فرشتے دوسرے اور پھر 7ویں آسمان تک جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور پھر جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس جانے کا کہتے ہیں۔ پھر وہ جو فرشتے جو سدرۃ المنتہا سے جو ہے وہ آئے تھے، تو وہ ساکنان سدرۃ المنتہا ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تو وہ ان کو پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جو ہے صالح بندوں کو جو ہے وہ بخش دیا ہے۔ تو وہ جو سدرۃ المنتہا کے جو فرشتے ہیں نا، تو وہ بھی رب کی تصدیق کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آواز اللہ کا عرش بھی سن لیتا ہے، اور اللہ کا عرش بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور اللہ اسے فرماتے ہیں امت محمدیہ کے لیے میرے پاس وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس رات سے محروم گویا ساری خیر سے محروم اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو در حقیقت محروم ہے۔ اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہر اللہ کی عبادت کرنے والے، ہر ذاکر کے گھر جائیں، ان سے مصافحہ کریں۔ کوئی چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور عبادت میں مشغول ہو اور فرشتے اس سے مصافحہ نہ کریں، لیکن جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو یا جنبی ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ کا کرم اس طرح برس رہا ہوتا ہے تو کیا سب لوگ بخش دیے جاتے ہیں؟
جی ہاں، 4 افراد کے علاوہ سب لوگ بخش دیے جاتے ہیں۔ کون بدقسمت اور بد نصیب نہیں بخشے جاتے؟ شرابی نہیں بخشے جاتے، والدین کے نافرمان نہیں بخشے جاتے، ناطے اور رشتے، رحم کے رشتے توڑنے والے نہیں بخشے جاتے، اور دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے بد نصیب لوگ جو ہیں وہ نہیں بخشے جاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راتوں کا اہتمام کرتے تھے، عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی جو ہے وہ تاکید کرتے تھے۔ لہٰذا اس سنت کے مطابق ہم خود بھی انشاءاللہ تعالی ان راتوں کا اہتمام کریں گے، اپنے گھروں کو عبادت کے نور سے جو ہے وہ جگمگائیں گے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ لے کر انشاءاللہ تعالی جو ہے ان عبادتوں میں شریک ہوں گے۔ میری 2 آپ سے جو ہیں سجیشنز ہیں میرے لیے آپ کے پاس۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تو ایک تو پیکج میں چاہوں گی کہ ان کے لیے آپ کو جو ہے وہ دوں، آپ اس میں اپنی سہولت کے مطابق جو ہے وہ کچھ ایڈ کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا کہ بچوں کو وہ جو دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، یہ دعا جو ہے بچوں کو ضرور لکھ کر دے دیجیے، کہیں جہاں پہ عبادت کا آپ نے اہتمام کرنا ہے وہاں پر لکھ کر لگا دیجیے، اس کو جو ہے بچوں کو جو ہے پرنٹ کر کے جو ہے وہ دے دیجیے، تاکہ یہ دعا جو ہے اس کو بار بار دہراتے رہیں۔ کم از کم بچوں کو 3 بار سورہ اخلاص جو ہے جب وہ پڑھائیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، کم از کم 2 نفل بچوں کو اپنے ساتھ کھڑے ہو کر ضرور پڑھوا لیجیے۔ اسی طرح کچھ روپے جب ہم اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں ضرور دیں کہ کچھ روپے جو ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ سے جو ہیں کسی صدقہ باکس جو ہیں اس کے اندر نیت کر کے جو ہے وہ ہر رات میں ڈالیں، جتنی بھی راتیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ پھر بچوں کو جو ہے وہ ان کی تربیت کیجیے، بچوں کو شوق دلائیے کہ ان راتوں میں والدین کی کوئی سی بھی خاص خدمت کریں، خواہ ان کے لیے ایک سلیقے سے پانی ہی کیوں نہ جو ہے وہ پیش کرنا ہو، یا ان کے لیے جائے نماز پر خوشبو لگانا ہو، یا کوئی بھی ایسا کام جو ان کو محسوس ہو کہ انہوں نے آج کی رات کے پروٹوکول میں اپنے والدین کی 83 سال کی جو ہے خدمت کا اجر جو ہے وہ پانے کے لیے انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے۔ پھر کچھ اہتمام کر کے چند آیات زبانی یاد کرانے کی ترغیب جو ہے وہ بچوں کو دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر یاد کریں۔ اور درود شریف ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو ایک بار پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور درجات ہمارے جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات کہ بچوں کو جب ہم اپنے ساتھ لگا کے یہ نیکیاں کروائیں گے تو نابالغ بچوں کی نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، اور اس طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر والباقیات الصالحات خیر کہ ہم وہ باقی رہنے والے وہ نیک اعمال جو ہے کریں گے کہ جب ہم دنیا سے گزر جائیں گے تو ایک تو ہمیں اپنے عمل کا ثواب جو ہے وہ ملے گا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے بچے جب ان راتوں کو عبادت گزار ہوں گے اور ایک سلیقے کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے تو چونکہ ہم نے یہ چیز ان کو سکھائی ہوگی تو اس کا اجر ہم خود بھی جو ہیں وہ پائیں گے۔ اس کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں جو بچوں کے لیے ضرور، اللہم اجرنی من النار کہنا بہت آسان ہے، یہ ضرور سکھائیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کی تلقین بچوں کو ضرور کیجیے، اور ربی زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بچوں سے ضرور کہلوائیے ہمارے اور آپ کے حق میں، اور ان سے کہیں کہ ضرور اپنے ذہن میں خیال کریں، اپنے ماں باپ کا بھی خیال کریں، اپنے نانا نانی کا، اپنے دادا دادی کا، اور تمام بزرگوں کا جو ہے وہ خیال کریں۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا، ہماری آل ٹائم فیوریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی دعا کہ اگر ہماری یہ زبان پر جاری ہو جائے اور اللہ اس کو شرف قبولیت بخش دیں تو ہمارے تو پھر بیڑے ہی پار ہو گئے۔ اور پھر ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کی محبت
اپنی نسلوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا، اور مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا غم جو ہے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا، اور ان کو اس کے لیے جہاد اور اس کے لیے کوشش اور اس کے لیے دعا جو ہے وہ کرنا جو ہے ہم سب پر جس طرح لازم ہے، اپنی اگلی نسلوں تک بھی اس پیغام کو دینا جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے۔ تو مظلوم مسلمانوں کے لیے خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، امت کا ایک تصور دے کر بچوں سے دعا کروانا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ اور اب ہم بڑوں کے لیے جو ہے کچھ میں چاہوں گی کہ مشورے جو ہے وہ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ہمیں تعلیم دی کہ فرمایا کہ ہر رات میں کم از کم ایسی 2 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کیجیے جن میں 100 آیات پڑھ سکیں، اس سے کہ اگر وہ آپ نے 100 آیات والی نماز جو ہے لیلۃ القدر میں پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ اللہ کے ہاں جو ہے 84 سال کے لیے قانتین میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، جس نے 100 آیات کی تلاوت کا قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، جس نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حد و حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کا اہتمام، اور اگر یہ تلاوت ہم نے لیلۃ القدر میں کر لی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آخری آیات جو بھی رات کو پڑھ لے تو وہ اس کو کفایت کریں گی۔ ہر رات کچھ نہ کچھ صدقے کا جو ہے وہ اہتمام، ہر رات 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مرد کسی 2 مسلمان مرد عورت کو آزاد کرے تو وہ دونوں سے جہنم کی آگ سے چھڑوا دیں گے، اور ان دونوں کی 2 ہڈیاں اس کی ایک ایک ہڈی کے قائم مقام ہوں گی۔ یعنی اگر یہ عمل ہم نے لیلۃ القدر میں کر لیا تو یہ ایسے ہے جیسے ہم نے 3 لاکھ انسانوں کی گردنوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرا دیا۔ اور یاد رہے کہ ایک گردن کو آزاد کرانے کا مطلب دوزخ سے آزادی کا پروانہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہر رات کہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر اس کے بعد کہیے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ اور اگر یہ عمل لیلۃ القدر میں ہو گیا تو کیسے ہوگا؟ جیسے آپ نے اپنے ہاتھوں کو 30,000 دنوں کی خیر سے بھر لیا۔ اس کی دلیل کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھائیے جو میں کہا کروں۔ آپ نے اس کو کہا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین رب العالمین۔ تو بدو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے رب کے لیے ہو گیا، اب بھلا میرے لیے کہا، میرے لیے کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا تو کہہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ جیسے ہی اس نے یہ ہدیہ لیا تو وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا۔ ہر رات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ لیلۃ القدر کا ایک بہترین عمل ہے کہ جس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جس نے مومن اور مومنات کی لیے جو ہے مغفرت کی دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیں گے۔ ہر رات سبحان اللہ 100 مرتبہ کہیے، اور اگر یہ لیلۃ القدر میں عمل جو ہے وہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ 1000 نیکیاں روز کرے؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کیوں کر 1000 نیکیاں کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں اور 1000 گناہ اس کے مٹائے جائیں۔ ہر رات میں 100 مرتبہ کہنے سے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو یہ لیلۃ القدر میں اگر ہو گیا تو اجر میں جنت میں 30 لاکھ کھجور کے درخت لگانا ہمارے لیے لکھ دیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ہر رات میں 100 مرتبہ کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے۔
کیونکہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر ایک کے بدلے میں 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ ہر رات میں 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہیے، اور اگر یہ عمل لیلۃ القدر میں ہو گیا تو ہمارے لیے بے بہا جو ہے خزانے جنت میں رکھ دیے جائیں گے۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور سب سے بڑی جو عبادت کرنے کی ہے وہ ہے ہماری دعائیں، وہ ہے ہماری ہجرتیں۔ دعا کس چیز کی؟ کہ اے اللہ، جو زندگی غفلت کے ساتھ گزر گئی، اللہ اس غفلت کی زندگی سے ہمیں نجات عطا کر کے ہمیں اس زندگی کی طرف لیا کہ جو مومنانہ زندگی ہے، جو مخلصانہ زندگی ہے۔ اپنی آئندہ کی زندگی کی پلاننگز، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھی فرشتے ہماری اگلی زندگی کی اگلے سال کے لیے پلاننگز لے کر اتر رہے ہیں، تو وہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دیں کہ اللہ اگر ہمارے گھروں میں رزق کی تنگیاں ہیں تو اے مالک ہمیں کشادہ رزق عطا فرما دے۔ اگر ہمارے گھروں میں ناچاقی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون اور محبت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اگر ہمارے جسموں میں بیماریاں ہیں، ہمارے اخلاق کو بیماریوں کا گھن لگا ہوا ہے، تو اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی جو ہے وہ صحت عطا فرما۔ بہت بڑی عبادت جو ہے اس رات کی وہ دعا ہے، اور اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اور رو رو کر اپنی ہر حاجت، خواہ وہ دنیا سے متعلق ہے اور خواہ وہ آخرت سے متعلق ہے، وہ اللہ کے ہاں پیش کی جائے۔ اور اپنے آنے والے دنوں کی زندگی جتنی بھی باقی ہے اس کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل جو ہے وہ بنایا جائے کہ جس میں ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری قرار دی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ٹاپ موسٹ کام تھا جس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں بھیجا تھا۔ یہ کام میرے جتنے بھی دیگر کام ہیں، خواہ میں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہوں، خواہ ہم اپنے بچوں کے لیے روزگار کا جو ہے انتظام کرتے ہیں، خواہ ہم طالب علم ہیں، خواہ ہم عمر کے بالکل آخری حصے میں قبر میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہیں، یا ابھی زندگی کا سورج جو ہے، جوانیوں کا سورج ہمارے اوپر طلوع ہو رہا ہے، یہ کام ٹاپ موسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے۔ اس کام کو کرنے کے لیے کیا پلاننگ ہونی چاہیے، اس کام کو کرنے کے لیے مجھے کیا سیکھنا چاہیے، اس کام کو کرنے کے لیے مجھے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ سوچنا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تدبیر جو ہے وہ کہنا کہ مجھے تدبیر سکھائیے، مجھے سمجھائیے، مجھے بتلائیے، تاکہ جب کل میں آپ کے سامنے پیش ہوں تو پھر میں اس دن رسوائی سے بچ سکوں۔ اور ہدایت کی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو کہ مانگے بغیر نہیں ملتی، چاہت کے بغیر نہیں ملتی، اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو ہے وہ مانگنا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت کی طلب کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لازم ہے، کہ کم از کم حجت تو نہ رہے، ہم تو اللہ سے کہیں یا اللہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ہدایت دیں، اور اللہ تو وہ ہے کہ ہم ایک قدم اللہ کی طرف چل کر جاتے ہیں تو اللہ 10 قدم چل کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ہدایت مانگیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نہ نوازیں۔ اور پھر ایسے نیک لوگوں کا ساتھ کہ جو ہمیں ہدایت کے رستے پر لے کر بھی چلیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو نہیں سکتا، ہدایت پہ مستقل قدم ہمارے جم نہیں سکتے جب تک کہ نیک لوگوں کا اور اچھے لوگوں کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، ورنہ شیطان آتا ہے اور شیطان کے چیلے آتے ہیں اور ہمیں بہکا دیتے ہیں اور ہمیں بھٹکا دیتے ہیں اور ہمیں کہیں دور لے جاتے ہیں، اور ہم اللہ نہ کرے کہ وہ بھیڑ بن جائیں کہ جو اپنے غلے سے الگ جب ہو جاتا ہے تو اس کو بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو دنیا کے اس ریلے میں ایسے نیک
مخلص لوگوں کا ساتھ کہ جو امت کے درد کو اپنا درد سمجھیں، جو اللہ کو اپنا واقعی رب سمجھیں، جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اور جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت اور ایسا پیار رکھتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب چیزوں سے، اپنے والدین سے، اپنی جان سے اور اپنے آپ سے بھی جو ہیں وہ زیادہ پیارے ہو جائیں، اور جن کے لیے دنیا ہی منتہا اور جن کا منتہا دنیا ہی نہ ہو بس۔